السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج مولانا محمود مدنی صاحب کے انٹرویو کے سلسلے میں میرے نام ایک میسج سب سے پہلے غالباً یوسف صاحب نامی کسی صاحب نے بھیجا تھا، اور اس کے بعد اس کلپ کی کاپی میرے پاس 50 نمبر سے آ چکی ہے اور مسلسل آ رہی ہے۔ چونکہ اس نے مجھ کو مخاطب بنایا گیا ہے، اس لیے میرے لیے اس کی وضاحت کرنا ضروری ہے۔ یہ مجھے معلوم نہیں کہ یہ کسی پرانے انٹرویو کی کلپ اس وقت شائع کی جا رہی ہے، یہ کوئی نیا انٹرویو ہے۔ جہاں تک اس کے موضوع کا تعلق ہے تو یقیناً مجھے مولانا محمود صاحب کے اس انداز کلام سے بالکل اتفاق نہیں ہے۔ نظریاتی اعتبار سے کسی سے اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن اپنے اختلاف کے اظہار کا طریقہ مناسب ہونا چاہیے، اور خاص طور سے اس وقت جب کہ مسلمان دو مسئلوں کی وجہ سے انتہائی تشویش میں اور تکلیف میں ہیں۔ ایک وقف ترمیمی بل کا مسئلہ ہے، دوسرے توہین رسالت کا مسئلہ ہے، اور یقیناً صلاح الدین اویسی صاحب اس سلسلے میں بے باکی کے ساتھ گفتگو کر رہے ہیں، تو ان کے ساتھ اپنے اختلاف کا اظہار جن الفاظ میں مولانا محمود صاحب نے کیا ہے، یہ بالکل نامناسب ہے۔ اینکر کے ہر سوال کا جواب دینا بھی ضروری نہیں ہوتا، اس کو ایوائڈ بھی کیا جا سکتا ہے۔ صاف کہا جا سکتا ہے کہ اس مسئلے پر میں اپنی رائے نہیں دوں گا، اور اگر رائے بھی دینی ہو تو شخصیات کے احترام کا اور اس کے مقام و مرتبے کا خیال کرنا چاہیے۔ اس لیے میں اس انٹرویو سے اپنی لا تعلقی کا اظہار کرتا ہوں۔ جہاں تک تعلق ہے ان کی علمی صلاحیت یا ان کے شورا کی رکنیت کا، وہ مسئلہ الگ ہے، اور اس کا تعلق تنہا میری ذات سے نہیں بلکہ پوری مجلس شورا سے ہے، اس لیے میں اس مسئلے پر کوئی تبصرہ اس وقت نہیں کروں گا۔ بہرحال جو ہوا یہ مناسب نہیں ہوا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دیوبند کے محتمم حضرت مفتی ابوالقاسم صاحب نعمانی دامت برکاتہم العالیہ کی یہ وضاحت مولانا محمود مدنی صاحب کے اس بیان سے متعلق ہے جو ابھی انہوں نے ایک انٹرویو کے دوران اسد الدین اویسی صاحب سے متعلق اس طرح کی باتیں کہیں۔ اگرچہ انہوں نے شروع میں اسد الدین اویسی صاحب کی تعریف بھی کی، مثال کے طور پر اس بات کا ذکر کیا کہ جب وہ پاکستان گئے تھے اسد الدین اویسی صاحب، اور وہاں انہوں نے جو جوابات دیے تھے ان کی تعریف کی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں اسد الدین اویسی صاحب کی جو سیاست ہے اس سے بھی اختلاف رائے کیا۔ بعض رات نے اس ویڈیو کو کاٹ کر بھی چلا دیا ہے، جس کی وجہ سے بھی بہت زیادہ لوگوں کے درمیان میں غلط فہمی پیدا ہوئی ہے، اور بعض رات نے اس طرح کی تحریریں لکھ دی ہیں کہ جن میں اس طرح کی باتیں لکھ دی گئی ہیں کہ وہ اسد الدین اویسی صاحب اور جو بھی ان کے ساتھ میں کھڑے ہوئے ہیں ان سب کو پاگل قرار دے رہے ہیں، جبکہ ایسا نہیں تھا، بلکہ جو مولانا محمود مدنی صاحب تھے جو گفتگو فرما رہے تھے وہ اس سے متعلق تھی کہ تشدد پر مبنی کوئی بھی گفتگو کر رہا ہے، کسی کی بھی طرف سے وہ ہو رہی ہے اس طرح کی باتیں کہ جو لوگوں کو تشدد پر ابھارنے والی ہوں تو ان کی حوصلہ افزائی نہیں کی جا سکتی ہے، تو اس طرح کی وہ باتیں تھیں۔ لیکن بہرحال مولانا محمود مدنی صاحب کا جو بیان ہے اس سے متعلق محتمم صاحب کی جو وضاحت ہے یہ آئی چکی ہے، اور جو دوسرے حضرات جو مولانا محمود مدنی صاحب کا بیان چلا رہے ہیں، شیئر کر رہے ہیں، اس پہ تبصرہ کر رہے ہیں، ان سے گزارش ہے کہ وہ مکمل بیان کو سامنے رکھیں اور اس کے بعد اس پر تبصرہ کریں، اس لیے کہ ایسا نہ ہو کہ بات وہ کچھ کی کچھ نقل کر دیں، اس لیے کہ ان چیزوں کا بہت نقصان ہوتا ہے بعض مرتبہ کہ بات نقل در نقل کچھ کی کچھ نقل ہو جاتی ہے، اور لوگ پھر بہت زیادہ اس طرح کی باتیں ہونی شروع ہو جاتی ہیں کہ یہ لوگ تو بکے ہوئے ہیں، ایسے ہیں ویسے ہیں، اور ان لوگوں کو تو کہیں بھی جگہ نہیں ملنی چاہیے، اور پھر بعض مرتبہ جان تک کی بات آ جاتی ہے۔ تو اس لیے اس کا خیال رکھا جائے کہ بے شک اختلاف رائے ہو، لیکن ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ، اور جو حدود و قیودات ہیں انہی کے دائرے میں رہتے ہوئے تبصرے ہونے چاہیے یا مخالفت ہونی چاہیے۔